عربی لفظ دعا جو لفظ ہے یہ آواز لگانے کو کہتے ہیں. ندا یا ندا بھی آواز کو کہتے ہیں, جیسے میں نے کل بتایا تھا یا اس کے پہلے بھی بتایا تھا. عربی لغت کے حساب سے انٹرچینجیبل ورڈز ہیں, یعنی کبھی کبھار ندا دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دعا ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب باریکی میں اگر اس کا فرق کرنے جائیں تو عربی گرامر جاننے والے یا علماء کرام اس کا فرق یہ بتاتے ہیں, ندا صرف ایک آواز ہے, لیکن دعا کسی کو آواز لگانا ہے. میں نے آواز لگائی, او ہو, یہ ندا ہو گئی. او ہو, اب یہ کسی کو بھی نہیں بولا. میں مار لگا, واہ واہ, یہ میری آواز تھی, کسی کو بھی نہیں بولا. بھائی صاحب یہ دعا ہے, میں نے کسی کو مخاطب ہو کے آواز لگایا, بھائی صاحب, او بھائی سنتے ہو, ارے ممی جی, ارے بابا جی, کسی کو جب پکارتا ہوں یہ دعا ہو گئی. اور دعا جو مانگی جاتی ہے اسلامی شرعی دائرے میں, اسی لیے دعا کسی کو پکارنا, میں کسی کو کب پکارتا ہوں, کئی وجوہات سے پکارتا ہوں. اکثریت اس میں کی کیا ہوتی ہے, آپ یوں سمجھیے کہ سمجھنے کے لیے 99% 99% ٹائمز میں کسی کو پکارتا ہوں تو اس میں میری غرض شامل ہوتی ہے, میری اپنی غرض کے لیے کسی کو پکارتا ہوں. اور غرض کے لیے جب پکارا جائے, اسی لیے دعا کا معنی جیسے میں نے بتایا, ندا تو ہے آواز لگا دینا, آہ او, یہ پورے آواز ہے, واو آواز ہے, یہ ندا ہوگی پوری. دعا کسی کو پکارنا, اور کسی کو بھی پکارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث, اگر تمہیں جوتے کے تسمے کی, شو لیس کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کو پکارو, دعا اللہ سے کرو. معمولی ایک جوتے کی ڈوری بھی چاہیے, تو اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ پینے کا پانی چاہیے, کھانے کے لیے کچھ چاہیے, تو میں گھر میں کئی بار میری بیوی کو آواز لگاؤں گا, ماں کو آواز لگاؤں گا, بہن کو آواز لگاؤں گا, بیٹی کو بولوں گا فلاں چیز لا دو. یہ سب دعا میں آ گئے. لیکن آج ہم لوگ جب دعا کی بات کر رہے ہیں, یہ دعا شرعی طور پر عقیدے کے ساتھ مانگی جانے والی دعا ہے. کیا فرق ہے؟ عام دعا میں میری بیوی کو بولا, بھائی ذرا پانی پلا دو, بیگم پانی پلا دو, یا جو بیوی نے کسی اپنے شوہر سے کہا, دیکھیے ذرا مجھے پانی پلا دیجئے. ماں نے بیٹے سے کہا, بیٹا ذرا پانی پلاؤ. بیٹے نے ماں سے کہا, ماں مجھے پانی پلاؤ. یہ پوری چیزیں دعا ہو گئی عربی زبان کے حساب سے, عربک لینگویج کے حساب سے یہ دعا ہے, کیونکہ میں نے کسی کو پکارا, یہ تو دعا ہو گئی. لیکن شرعی طور پر دعا کس کو کہا جاتا ہے؟ شرعی دعا میں اور یہ دعا میں فرق کیا ہے؟ شرعی دعا اور اس دعا میں فرق ہے, عقیدے کا فرق ہے. عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا, میری ماں نے اگر مجھ سے کہا بیٹا ذرا پانی پلاؤ, تو میری ماں کو مجھے کہتے ہوئے یہ معلوم ہے ساتھ میں کہ اگر میں زندہ رہ گئی تو پانی پی سکتی ہوں. پانی لانے تک مر گئی تو میری ماں, اب پانی کہاں سے پیے گی؟ بیٹا زندہ رہا تو مجھے پانی دے سکتا ہے لا کے, پانی لاتے وقت مر گیا تو بیٹا ہو سکتا ہے نا؟ یہ سب کیا خیال ہے؟ یہ ماں کو پہلے سے ہی اندازہ ہے. ماں ایسا جملہ تھوڑی بولی, بیٹا اگر تم زندہ رہ گئے تو مجھے پانی لا کے دو, ایسا بولی. وہ بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ تھا وہ, کہ میں زندہ رہا تو ہی دے گا, میں زندہ رہوں گی تو ہی پیوں گی. اچھا پھر پانی لا بھی لیا, ماں کے ہاتھ میں دے بھی دیا, پانی گر گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. کا مطلب یہ جو میں نے دعا مانگی یا دعا کسی سے کی, اس دعا میں یقینی کیفیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز پوری ہو بھی سکتی ہے, وہ چیز پوری روزے میں ہے, بھائی کو روزہ نہیں لگا, باقی کو ارے سوالوں کے جواب دیے تو میرے کو سمجھ میں آتا کہ میں جو ہے نا مردوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, زندہ ہے سب سامنے. کیا خیال ہے آپ لوگ جب کسی سے کوئی چیز مانگتے تو یہ ذہن میں رہتا نا وہ چیز پوری ہو بھی سکتی ہے, اور یہ تو دعا ہو گئی, عربی زبان کے اعتبار سے دعا ہو گئی. شرعی طور پر جو دعا ہوتی ہے یہ دعا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے, اور جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے نام اور صفات میں سے اللہ کی ایک صفت ہے مجیب. مجیب جو لفظ ہے یہ لفظ ہے جواب سے, جواب دیتے نا. کوئی آپ کو پکارا, بھائی صاحب جی بھائی, یہ پلٹ گیا, یہ جو جی بھائی جواب دیا, آپ جواب دینے کو کہتے ہیں مجیب. اللہ نے کہا ہے میں المجیب ہوں. المجیب کا معنی کوئی
جواب برابر دیتا ہوں اس کو. ہر پکارنے والے کو میں جواب دیتا ہوں. اور اللہ کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں جب جواب دیتا ہوں بیٹا ذرا پانی پلاؤ، جی ابھی لایا ماں، یہ میرا جواب ہو گیا. لیکن میرا جواب مکمل کب ہوگا؟ جب میں پانی لا کے میری ماں کو پلایا، پانی لا کے دیا تو جواب. جی ممی لا رہا ہوں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، جی ممی لا رہا ہوں وہیں بیٹھا ہوں. میں جواب تو دے رہا ہوں، میں بہت فرما بردار ہوں، جواب دے رہا ہوں. بولے تو یہ جواب ہوتا. ایک چیز بولی گئی. تو اللہ کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جواب دیتے ہیں، جب کہتے ہیں کا مطلب تم جو بھی مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. نہیں سمجھے؟ باقی سب کے لیے یقین ہے جو مانگا گیا ملے گا، مل بھی سکتا. عقیدے کا فرق ہے. جب آپ کسی اور کو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ یہ بھی مجھے دیں گے، یہ ہے شرک. یہ خالص اللہ کے لیے ہے، کیونکہ کسی اور کا ایسا اختیار ہو ہی نہیں سکتا. باقی چاہے کوئی بھی وقت کے نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کی اور حیات اور موت طے ہے اللہ کے پاس سے، نبی کی طاقت اور نبی کی کمزوری طے ہے اللہ کے پاس سے. یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ کہف کا مشہور واقعہ کہ یہودی آئے، آپس میں یہودیوں نے ڈسکشن کیا. 3 یہودیوں نے کہا کہ بھائی اگر ان کے اللہ کے نبی سچے ہیں تو چلو آزماتے ہیں ان کے نبی کو. یہ 3 سوال کا جواب دے دیں گے تو یہ تو پکے نبی ہیں. اگر یہ 3 سوال کا جواب نہیں دیے تو پھر یہ غلط بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ 3 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور سوال کیا، روح کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں تھا. کوئی جواب نہیں تھا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ ایک بات پھر طے کیا ہو گئی، اللہ کے نبی اگر کوئی علمی جواب دے رہے ہیں تو خود کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ کا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، میرے نبی نہیں کہتے کچھ بھی سوائے اس کے جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی وحی کے محتاج ہیں. اللہ کے اللہ کی وحی آئی تو معلوم ہوا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب یہاں کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں یہودیوں کو کہا کل آؤ. جب وہ لوگ کل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جا دیا، بولے کہ کل آؤ. یہاں تک کہ کچھ وقت جب بڑھ گیا تو یہودیوں نے ریومر شروع کر دیا، ایلیگیشن لگایا، الزام لگا دیا. اس کے بعد کیا کہہ کر الزام لگایا؟ یہ کہہ کر الزام لگایا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے، ان کے نبی اصل میں غلط ہے، ان کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، ان کو کوئی جن آتا ہے اور کوئی باتیں بتا کر جاتا ہے نعوذ باللہ، یا ان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا یہ نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں. یہ سب دیوانی باتیں شروع کر دیے. اصل مسئلہ کیا ہوا اس پورے واقعے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں، اے نبی جب آپ کوئی چیز کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو. آپ چونکہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرے تھے، کل آؤ بولے تو آپ کی طاقت ہی نہیں تھی کہ کل وہ بات بتائیں سوائے اس کے کہ اللہ آپ کی مدد کر دے. تو کس بات کا اعلان کیا گیا؟ کہ ہر ذات سوائے اللہ کے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہم سب کے لیے سب سے عظیم اور محبوب ہے، لیکن اتنی عظیم ذات مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر چیز خود سے نہیں کر سکتی. کسی اور کو اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں دے سکتی. اس میں اللہ کی رضا، اللہ کا ارادہ شامل ہونا لازم ہے. اس لیے اللہ نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، اور اگر بھول گئے تو جب یاد آ جائے فوری کہہ دو انشاءاللہ. یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روز دیوار کو کھکور رہے ہیں یاجوج اور ماجوج، ان کی قوم پوری روز کھکورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم چلے جائیں گے، آج ہم چلے جائیں گے، اور پوری کوششوں کے باوجود بھی وہ دیوار کو توڑ کے آ نہیں سک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے میں ان کو کامیاب کرے گا. کیسے؟ وہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ آج توڑیں گے. جیسے ہی اللہ کو بیچ میں لایا دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ داخل ہو جائیں گے زمین کے اوپر انسانوں کے بیچ میں. یہ پوری بات بتانے کا مقصد وہی بات سمجھانا تھا کہ بعض جاہل بولتے اللہ سے سب مانگو، بولے نا بھائی پھر ان سے کہیں کیوں مانگ رہے؟ پانی لاؤ بول کے کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو کھانا کھلاؤ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں، ہم جب کسی اور کو بولتے ہیں تو وہ اور پہ عقیدہ رکھ کے نہیں بول رہے. ہم کو معلوم ہے انہوں دے بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ سے جو چیز مانگی گئی وہ یقینی ہے، طے ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے خود جواب دیا. اسی سے میں نے اپنی شروعات کی آج کے تقریر کی.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. آسان آیت ہے یاد رکھنے کے لیے, اور اس آیت کو اللہ نے سبحان اللہ اتنی پیاری آیت کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے پہلے کی آیت یہ پورے مہینے میں مشہور آیت ہے, وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سب سے زیادہ دعائیں مسلمان کون سے مہینے میں مانگتا؟ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 186 اس کے بعد کی آیت میں بولے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, سَأَلَكَ سوال کرے میرے بندے, اے میرے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں, عبادی مسلمان پوچھے نہیں, عبادی ہر بندہ, کوئی بندہ مسلمان ہو غیر مسلمان, میرا ہر ہندو مسلمان کرسچن سب کس کے بندے, سارے انسان کس کے بندے, میرا کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے انی میرے بارے میں, کس کے بارے میں, انی میرے بارے میں آپ سے کوئی بندہ پوچھے, فَإِنِّي قریب, اس سے کہہ دو کہ میں اس سے بہت قریب ہوں, میں کوئی دور نہیں ہوں اس سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ پکارتا ہے اور میں سنتا نہیں ہوں, اس کے منہ پہ پکار ابھی نہیں پہنچتی, یہ دل میں رہتی, ہم تبھی سن لیتے ہیں میرے پکارنے والے بندے کی پکار کو, ہم تو بہت قریب ہیں اس سے. فَإِنِّي قریب اجیبو, اجیب کیسے ہے بولا, میں ابھی اجیب اور مجیب کیسے ہے بولا, بھول گئے, ریپلائی اردو میں جواب. ورڈز دیکھیے ہم لوگ اردو میں یوز کرتے ہیں, یاد ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو, قرآن پڑھے وقت ارے وہی ورڈ آیا بول کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی قرآن انشاءاللہ آسانی سے. اجیبو جواب دیتا ہوں, کون بول رہے ہیں جواب دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ غلط بولتے ہیں. اجیبو دعوت الدائی اذا دعان, جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے میں اس کے دعا کی جواب دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے دعا کا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو بس اس کو بولیے اے میرے نبی کہ وہ میرا بھی جواب دے. مطلب میرا بھی جواب دے, مطلب اللہ پکارے نا ہمارے کو, پکارے نہیں پکارے, 5 بار پکارتے روز, حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, نہیں پکارے. کوئی بھی دنیا کا ترجمہ جا کے پڑھیے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا ترجمہ اور تفسیر ساری دنیا میں چاہے سنی شیعہ کیوں نہ ہو ایک ہی کرے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو میں نے بھی میرے بندے کو جو حکم دیا اس سے کہو کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے. میرا بندہ مجھے پکارا, میں تو اس کی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, جواب دے رہا ہوں اس کا. تو میرے بندے سے بھی بولیے میرے نبی جب ان کا رب ایسا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہوں, دعا کو سنتا ہوں, تو اس سے بھی کہو کہ میرے حکم کو مانے, میری فرمانبرداری کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اس سے بھی کہو کہ میں نے جو اس کو پکارا ہے میری پکار کا وہ بھی جواب دے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اور اس سے کہو کہ صرف خالص مجھ پر ایمان رکھے, میرے علاوہ کسی اور پہ ایمان نہ رکھے, میرے علاوہ کسی اور پہ بھروسے نہ کرے, میرے علاوہ کسی اور کا عقیدہ نہ بنا لے, میرے علاوہ میرے نام اور صفات کی طرح کسی میری مخلوق کو وہ انداز اور وہ یقین سے نہ پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر خالص ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ میں اسے یرشدون, راشد, ارشد, رشد کس کو بولتے ہیں, خلفائے, کیا مطلب, عربی میں راشد سنگولر ہے, راشدین پلورل ہے. راشد بولتے سیدھا رستہ, ایک دم جو سیدھا رستہ رہتا, صراط مستقیم, اہدنا. خلفاء راشدین کا مطلب ایسے خلفاء جو وہ صراط مستقیم پہ بالکل سیدھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ان سے کہو یہ بھی میرا جواب دیں جب میں ان کو پکارتا ہوں, یعنی میں جو حکم دیتا ہوں میری اطاعت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور صرف میرے پر ایمان رکھیں. کس وجہ سے یا کیا ہوگا اس کے بدلے میں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ میں ان کو سیدھے راستے پر چلا دوں. چلیے یہ بات کو اب ذہن میں رکھ لینا
کہ آپ نے پکارا اگر کبھی اللہ تعالیٰ کو زندگی میں تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ آیا ہے؟ ارے نہیں جی میرے بھائی جی، اللہ پکارے سونے بول رہا ہوں، تم پکارے اللہ کو تو بول رہا ہوں، اللہ کو دعا میں آپ پکارے تو اللہ جواب دیے نہیں دیے؟ تم لگا بہرے نہیں سنے آتے ہی، اللہ تم کو سنو بول کے کنڈیشن نے لگا جواب کا۔ میں آیت سے بتانا چاہ رہا ہوں ایمان لاؤ، اللہ بول رہے ہیں پکارنے والا پکارا تو میرا بندہ میں دیتا ہوں، بندہ پکارا تو دیتا ہوں، مسلمان نہیں، ہندو بھی اگر کبھی اللہ بول کے پکار لیا تو اس کا بھی جواب دیتا ہوں بول رہے ہیں، عیسائی پکار لیا تو اس کا جواب دیتا ہوں، خالی مسلمان کا نہیں، المجیب ہوں میں، میرے بندے ہیں پورے۔ نہیں سمجھے؟ فرعون ڈوب رہا تھا، بولے حدیث میں آیا فرعون ڈوب رہا تھا، بالکل مرنے کو تھا ڈوبتے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام لا کے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث، جبرائیل علیہ السلام ڈوبنے والے فرعون کے منہ میں لا کے مٹی مار دی ہے۔ جیسے ہی مر گیا انہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے اے جبرائیل تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولے اے اللہ یہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی بولتا تھا، آپ رب تھے لیکن یہ خود کو سب سے بڑا رب میں ہوں بولتا تھا، میں اے اللہ آپ نے جتنے انسان پیدا کیے سب سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ جو آخری لمحے تھے اس کی سانس کے، میں ڈر گیا، اگر اس وقت توبہ بول کر آپ کو پکار لیتا تو آپ اس کی توبہ قبول کرتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کمبخت ایمان لائے آپ کے اوپر، میں ڈبا دیا اس کو۔ بات جبرائیل علیہ السلام کے ڈبانے کی نہیں کر رہا ہوں میں، بات اللہ کے دعا قبول کرنے کی کر رہا ہوں۔ فرعون بھی ہے تو جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ لمحہ پکارتا تو آپ سن لیتے تھے اس کی دعا، بولے کیوں؟ آپ کی صفت ہے المجیب کی، آپ نے کہہ دیا تو ختم ہوگی بات۔ اللہ نے اگر کوئی بات کہہ دی، کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں انی، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بول دو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے، اجیبو دعوت الدائی اذا دعان، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب کبھی میرا بندہ پکارا میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعائیں کب قبول کب نہیں، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، ٹھیک ہے؟ کب قبول نہیں ہوتے نا، پہلے اس کے اوپر دیکھ لیں گے۔